چلے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں. میرا مطلب ہے جب ہم تاریخ کی کتابیں یا پرانے مذہبی صحیفے دیکھتے ہیں اور قدیم داستانیں پڑھتے ہیں تو ایک ایسا نام بار بار ابھرتا ہے جو محض کوئی نام نہیں ہے. بلکہ وہ ایک خالص اور نامعلوم خوف کی علامت ہے. بالکل. اور ہم بات کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کی. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ذرائع ویکیپیڈیا کے مضامین اور مختلف تاریخی اور تہذیبی حوالے ہیں. ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک قدیم نام جو شاید کبھی کسی چھوٹے سے علاقے تک محدود تھا وہ ہزاروں سال کے سفر میں دنیا کی ہر بڑی تہذیب کے لیے قیامت خیز تباہی کا استعارہ بن گیا. یعنی یہ صرف پرانے قصے نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات اور جو ہم سے مختلف ہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے. ویسے اس مطالعے میں گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھ رہی ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں، چونکہ اس موضوع میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مقدس حوالوں کے ساتھ ساتھ کچھ حساس تاریخی اور سیاسی ادوار بھی شامل ہیں، تو یہ واضح کرنا اہم ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی خاص مذہبی عقیدے یا سیاسی نظریے کی تائید کرنا ہرگز نہیں ہے. بالکل نہیں، ہم صرف عقائد کی بات کریں گے. ہم انتہائی پرسکون اور غیر جانبدار انداز میں صرف ان تاریخی، عبارتی اور لسانی حقائق کو سامنے لا رہے ہیں جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں، تاکہ ہم اس کی وسیع تصویر کو سمجھ سکیں. صحیح. تو یہ وضاحت ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم بالکل ابتدا میں جائیں، مطلب بنیاد کیا ہے، یہ نام آتے کہاں سے ہیں، قدیم ترین تحریروں میں ان کا تذکرہ کس طرح ملتا ہے ہمیں؟ اصل میں اگر ہم بائبل کے پرانے عہد نامے کی بات کریں تو حزقییل یعنی ایزیکیل کی کتاب کے 38ویں باب میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال نظر آتی ہے. وہاں جورج ایک شخص کا یا کسی سردار کا نام ہے اور وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اسے ماجوج کہا گیا ہے. اچھا، جورج سردار ہے اور ماجوج علاقہ. جی، لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پیدائش کی کتاب یا جینیسس کے 10ویں باب میں ماجوج کو ایک فرد کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، یعنی حضرت نوح کے پوتے اور یافس کے بیٹے کے طور پر. اور وہاں جورج نام کے کسی شخص کا کوئی سراغ نہیں ملتا؟ بالکل کوئی سراغ نہیں ملتا. یہ تضاد شروع سے ہی ایک معمہ کھڑا کر دیتا ہے. کچھ ماہرین کی رائے میں یہ 7ویں صدی قبل مسیح کے لیڈیا کے ایک بادشاہ گائجس سے جڑا ہوا نام ہو سکتا ہے. لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قدیم مشرق وسطیٰ کی لسانیات کا بغور جائزہ لینے والے کچھ محققین ایک بالکل مختلف نظریہ پیش کرتے ہیں. وہ نظریہ کیا ہے؟ ان کے مطابق جوج نام دراصل ماجوج ہی سے نکالا گیا ہے اور ماجوج بظاہر کوئی جغرافیائی یا خاندانی نام ہے ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں، قدیم عبرانی میں ایک خفیہ تحریری خاکہ یا آپ کہہ لیں کوڈ استعمال ہوتا تھا جسے اتبش سائفر کہا جاتا تھا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ حروف تہجی کو الٹ کر لکھا جاتا تھا، یعنی پہلا حرف آخری حرف سے بدل دیا، دوسرا سیکنڈ لاسٹ سے بدل دیا جاتا تھا. اچھا، ایک طرح کی انکرپشن تھی. بالکل. اور اگر عبرانی لفظ بابل کو اس سائفر کے اصولوں کے تحت الٹ کر لکھا جائے تو وہ بالکل ماجوج کی شکل اختیار کر لیتا ہے. واہ، یہ تو واقعی حیران کر دینے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماجوج کوئی پراسرار خطہ یا شخص نہیں تھا، بلکہ اس دور کی سب سے بڑی اور جابر سلطنت بابل کے لیے ایک خفیہ کوڈ ورڈ تھا. جی ہاں، اس دور کے لوگ شاید کھلے عام بابل کا نام لینے سے ڈرتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا. مگر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک کوڈ ورڈ صدیوں کا سفر طے کر کے 2 الگ الگ کرداروں میں کیسے ڈھل گیا؟ مطلب یہ تو بڑا عجیب ارتقا ہے. یہیں سے تراجم کی پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں. جب بائبل کا قدیم یونانی ترجمہ کیا گیا، جسے سیپٹواجنٹ کہتے ہیں، تو اس میں کچھ لسانی اور ثقافتی تبدیلیاں آئیں. ایزیکیل کی اصل عبرانی پیشین گوئی کا وہ سردار جو ماجوج کے علاقے سے تھا، یونانی ترجمے تک آتے آتے وہ ایک ساتھ مل کر یاجوج اور ماجوج بن گیا. یعنی وہ 2 الگ ناموں کی جوڑی بن گئے. بالکل. اور بحیرہ مردار کے تماروں یعنی ڈیڈ سی اسکرولز میں بھی یہ دونوں نام ایک اکٹھے جوڑے کے طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے. یہ ایک بہت واضح مثال ہے کہ کیسے ایک لسانی خاکہ وقت کے ساتھ 2 الگ الگ وحشی کرداروں کی شکل اختیار کر گیا.
اور یہی وہ مرکب شکل ہے جو بعد میں ہمیں عیسائیت کی کتاب مکاشفہ یعنی بک آف ریویلیشن اور پھر قرآن میں یاجوج اور ماجوج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لیکن ان کرداروں کی نوعیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہی ہے نا؟ بالکل نہیں رہی۔ اگر ہم یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ کے ادوار کو دیکھیں تو عقائد کے ارتقاء میں ایک زبردست نفسیاتی تبدیلی نظر آتی ہے۔ جب ایزیکیل کی کتاب لکھی گئی، اس وقت بنی اسرائیل بابل کی جلاوطنی کا عذاب جھیل رہے تھے، تو اس دور میں ان پیشن گوئیوں کا مقصد ایک امید دلانا تھا۔ ایک سیاسی یا زمینی امید کہ کوئی انہیں بچائے گا؟ جی، کہ ایک وقت آئے گا جب خدا ان کے ظالم دشمنوں کو شکست دے گا اور انہیں دوبارہ اپنے وطن میں آباد کرے گا۔ یہ ایک بہت ہی زمینی قسم کی امید تھی، لیکن یہ زمینی امید دوسری صدی عیسوی میں ایک المناک واقعے کے بعد مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ آپ بار کخبا کی بغاوت کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، رومی سلطنت کے خلاف یہودیوں نے ایک بہت بڑی بغاوت کی۔ اس دوران انہیں امید تھی کہ ایک انسانی مسیحا انہیں رومیوں کے جبر سے نجات دلائے گا، لیکن یہ بغاوت اتنی بری طرح ناکام ہوئی اور رومیوں کا رد عمل اتنا صفاقانہ تھا کہ اس نے اس وقت کے لوگوں کی مذہبی سوچ کو جڑ سے ہلا دیا۔ اور جب انسانوں کی سطح پر تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر مذہبی لٹریچر میں نجات دہندہ کا تصور محض ایک عسکری رہنما سے بدل کر ایک کائناتی اور مافوق الفطری ہستی میں تبدیل ہو گیا۔ اور ظاہر ہے اس نفسیاتی جھٹکے کا سیدھا اثر یاجوج اور ماجوج کے تصور پر بھی پڑا۔ مطلب جب مسیحا مافوق الفطرت ہو گیا تو اس کا مقابلہ کرنے والا دشمن بھی کوئی عام انسانی لشکر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کلاسیکی ربانی لٹریچر میں یاجوج اور ماجوج ایک پراسرار اور وحشی قوت بن گئے جو آخری جنگ میں تباہی مچانے کے لیے آئیں گے۔ ان کے علاقے کی کوئی واضح نشاندہی نہیں کی گئی، بس ایک مبہم سا حوالہ دیا گیا کہ وہ شمال کی طرف سے آئیں گے۔ شمال ہمیشہ سے ہی قدیم تہذیبوں کے لیے ایک نامعلوم اور خوفناک سمت رہی ہے، اور پھر عیسائیت کے ابتدائی ادوار میں یہ خوف مزید کائناتی شکل اختیار کر گیا۔ جی، پہلی صدی عیسوی کے آخر میں لکھی جانے والی کتاب مکاشفہ اس استعارے کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہے۔ اس کے مطابق جب 1000 سال کا عرصہ مکمل ہوگا تو شیطان اپنی قید سے رہا ہو کر زمین کے چاروں کونوں سے قوموں کو آخری جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا۔ اور ان قوموں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے، جن کی تعداد سمندر کی ریت کے ذروں کے برابر بتائی گئی ہے۔ بالکل، یہاں آ کر یہ بات کسی ایک ملک یا علاقے کی جنگ کی نہیں رہتی، بلکہ یہ دنیا کے حتمی خاتمے کی علامت بن جاتے ہیں۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تاریخ، مذہب اور انسانی تخیل کا ملاپ کس قدر عجیب نتائج پیدا کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی مثال اس داستان میں اگلا داخل ہونے والا کردار ہے۔ اور یہ کوئی مذہبی پیشوا یا فرشتہ نہیں تھا، وہ مقدونیہ کا فاتح سکندر اعظم تھا۔ بالکل، سکندر اعظم۔ پہلی صدی عیسوی تک آتے آتے مشرق وسطیٰ کی یہ مذہبی پیشن گوئیاں اور اس یونانی فاتح کی جنگی مہمات کی کہانیاں آپس میں اس قدر گھل مل گئیں کہ انہیں الگ کرنا ناممکن ہو گیا۔ الیگزینڈر رومانس کے نام سے مشہور ہونے والی ان داستانوں نے ان مذہبی کرداروں کو ایک نئی تاریخی جہت دے دی۔ ان داستانوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جس میں سکندر اعظم محض ایک فاتح نہیں بلکہ تہذیب کا محافظ بن کر ابھرتا ہے۔ کہانیوں کے مطابق سکندر اپنی مہمات کے دوران انتہائی شمال کی طرف گیا، جہاں اس کا سامنا ایسی قوموں سے ہوا جو وحشت اور بربریت کی انتہا پر تھیں، جنہیں گوتھ اور مگوتھ کہا گیا۔ جی، اور ان داستانوں میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سکندر نے ان وحشیوں کو پیچھے دھکیلا، خدا سے دعا کی، جس کے نتیجے میں شمال کے چھاتیوں نامی 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان کا درہ تنگ ہو گیا۔ اس مقام پر سکندر نے پیتل اور لوہے کے بھاری دروازے تعمیر کیے اور ان پر ایک خاص قسم کے تیل کا لیپ کر دیا تاکہ کوئی بھی ہتھیار اس دیوار کو کاٹ نہ سکے۔ اور ان داستانوں میں اس دیوار کے پار قید قوموں کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ تو انسانی خوف کی انتہائی شکل ہے۔ مشہور کیا گیا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کے کچے گوشت، کتوں اور یہاں تک کہ مردہ لاشوں کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات دراصل دوسروں کو مکمل طور پر غیر انسانی ثابت کرنے کی ایک کوشش تھیں۔
بالکل، اور یہ تصور اتنا طاقتور تھا کہ 7ویں صدی کی شامی روایات تک آتے آتے سکندر کی بنائی ہوئی یہ دیوار محض ایک دفاعی حصار نہیں رہی، بلکہ قیامت کے آنے اور دنیا کے خاتمے کے درمیان کھڑی آخری رکاوٹ مان لی گئی۔ اس دیوار کے ٹوٹنے کا مطلب براہ راست دنیا کا اختتام تھا۔ اور اسی دیوار کا تصور اسلامی روایات میں ایک انتہائی گہری صورت میں نظر آتا ہے۔ قرآن کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ یہاں ایک عظیم اور منصف حکمران کا بیان ہے جسے ذوالقرنین یعنی 2 سنگوں والا کہا گیا ہے۔ جی، اور قرآنی بیان کے مطابق ذوالقرنین دنیا کے انتہائی کناروں کے سفر پر نکلے، جہاں ایک مقام پر ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جن کی زبان سمجھنا بھی مشکل تھا۔ انہوں نے فریاد کی کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور انہوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے اور ان وحشیوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دیں۔ تو ذوالقرنین نے لوہے کے بلاکس اور پگھلے ہوئے تانبے کی مدد سے ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ تعمیر کی، مگر ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ اور جب وہ وقت آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ بالکل۔ اب اسلامی تاریخ اور جغرافیہ کی کتب نے اس بیان کے گرد جو تفصیلات بنی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ 13ویں صدی کے مشہور جغرافیہ دان زکریا القزوینی نے اپنی کتابوں میں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو تفصیلات درج کی ہیں وہ کسی دیو مالائی کہانی سے کم نہیں۔ ہاں، قزوینی کی وہ تفصیلات میں پڑھ رہا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر انسان ہی ہیں، مگر ان کا قد آدھا ہے۔ ان کے ناخنوں کی جگہ درندوں کے پنجے ہیں، اور ان کے کانوں کی جسامت، وہ کان اتنے بڑے اور بالدار ہیں کہ سوتے وقت وہ ایک کان کو بستر کی طرح بچھاتے ہیں اور دوسرے کو لحاف کے طور پر اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ تفصیلی اور عجیب جسمانی خدوخال دراصل متمدن معاشروں کی اس وحشت کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ خانہ بدوشوں اور جنگلی قبائل کے بارے میں محسوس کرتے تھے۔ قزوینی کی روایات میں ایک اور پہلو جو بہت گہرا ہے وہ اس دیوار کو روزانہ توڑنے کی کوشش کا بیان ہے۔ ہاں، وہ دیوار کو چاٹنے اور کھودنے والا واقعہ۔ جی، وہ ہر روز اس لوہے کی دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسے توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن شام ہونے پر ان کا سردار کہتا ہے کہ باقی کام کل مکمل کریں گے۔ اگلی صبح وہ دیوار دوبارہ اپنی اصل مضبوط حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ مشقت صدیوں سے جاری ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سردار کھدائی کے بعد کہے گا باقی کل مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ وہ لفظ ہوگا جس کی وجہ سے اگلی صبح وہ دیوار وہیں سے ملے گی جہاں انہوں نے چھوڑی تھی، اور پھر وہ اسے توڑ کر پوری دنیا پر امڑ آئیں گے۔ یہ داستان واقعی اپنی گہرائی میں بہت کمال ہے۔ ایک طرف یہ داستانے اور عقائد تھے اور دوسری طرف ان کا خوف اتنا حقیقی تھا کہ اس نے باقاعدہ ریاستی سطح پر عملی اقدامات کو جنم دیا۔ آپ خلیفہ الواسق کے واقعے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ عباسی سلطنت کے دور کا واقعہ ہے کہ اس نے فوراً اپنے ایک ماہر افسر جسے سلام الترجمان کہا جاتا تھا کو ایک بھاری فنڈنگ دے کر اس دیوار کو ڈھونڈنے روانہ کر دیا۔ سلام 2 سال تک نامعلوم علاقوں کا سفر کرتا رہا۔ اور سلام کی واپسی پر دی گئی رپورٹ بھی تو کمال ہے۔ اس نے آ کر خلیفہ کو اطمینان دلایا کہ دیوار اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور ذوالقرنین کا چھوڑا ہوا تعمیراتی سامان بھی وہاں موجود ہے۔ اب تاریخی طور پر یہ جاننا تو لگ بھگ ناممکن ہے کہ سلام نے حقیقت میں کون سی دیوار دیکھی تھی، دربند کی دیوار تھی یا چین کے بارڈر کی، لیکن اس مہم کا اصل مقصد سچائی سے زیادہ خلیفہ اور عوام کے خوف کو پرسکون کرنا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ایک سوال جو ہر دور میں شدت سے ابھرتا رہا ہے وہ یہ کہ یہ قوم آخر تھی کون؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ جیسے جیسے یوریشین کے وسیع میدانوں سے خانہ بدوش قبائل کے نئے سیلاب متمدن دنیا کی طرف آتے گئے، یاجوج و ماجوج کی شناخت بھی انہی حملہ آوروں کے چہروں پر چپکتی گئی۔ بالکل، رومیوں نے جب سیتھیوں اور گوت قبائل کا سامنا کیا تو انہیں یاجوج ماجوج کہہ دیا۔ جب ہن قبائل نے تباہی مچائی تو بائزنٹائنی سلطنت نے انہیں دنیا کا اختتام قرار دے دیا۔ خزر اور ترک قبائل کے ساتھ بھی یہی تاریخ دہرائی گئی۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ جب شمال کے سمندروں سے وائکنگز نے یورپ پر خوفناک حملے شروع کیے تو انہیں بھی اسی زمرے میں ڈال دیا گیا۔
برصغیر کے مفکرین جیسے علامہ اقبال اور سید ابوالعالی مودودی نے بھی وائکنگز کی تباہ کاریوں کو یاجوج و ماجوج کی ایک تاریخی مثال کے طور پر پیش کیا۔ انسان کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب بھی کوئی ناقابل فہم طاقت سامنے آتی ہے وہ اسے اپنی مذہبی پیشین گوئیوں میں فٹ کر دیتا ہے، اور اس کی ہولناک مثال 13ویں صدی میں نظر آتی ہے جب منگولوں نے بغداد کو تباہ کیا۔ 1258 میں جب عباسی خلافت ختم ہوئی تو اسلامی دنیا کو لگا کہ یہی یاجوج اور ماجوج ہیں۔ دوسری طرف جب یہی منگول یورپ میں پولینڈ اور ہنگری تک پہنچے تو عیسائی دنیا پر بھی یہی دہشت طاری ہوئی۔ یورپیوں نے انہیں ماجولیو کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا ماجوج کی اولاد۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ منگولوں نے اسے فخر سے اپنا بھی لیا۔ اور یورپ میں منگولوں کے اسی خوف نے قرون وسطیٰ کے دوران ایک اور انتہائی خطرناک نظریے کو جنم دیا۔ 12ویں صدی کے آس پاس یہ دعویٰ زور پکڑنے لگا کہ یاجوج اور ماجوج کوئی غیر ملکی وحشی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے وہ گمشدہ 10 قبیلے ہیں جنہیں سرخ یہودی یا ریڈ جوز کا نام دیا گیا۔ یہ ایک ایسا سازشی نظریہ تھا جس میں یہ بیانیہ گھڑا گیا کہ یہ سرخ یہودی کوکیشیس کے پہاڑوں کے پیچھے قید ہیں اور پوری عیسائی دنیا کو تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ انسانی سماجیات کا کتنا تاریک پہلو ہے کہ کیسے ایک کائناتی خوف کو ان اقلیتوں کے خلاف ہتھیار بنا لیا گیا جن سے معاشرہ پہلے ہی نفرت کرتا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان سوچے گا کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، نقشے واضح ہوئے، تو یہ تصورات ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جدید دور میں بھی ان کی تلاش جاری رہی، بس رنگ مذہبی سے بدل کر جغرافیائی اور سیاسی ہو گیا۔ بالکل۔ 19ویں صدی میں جب نیپولین نے روس پر حملہ کیا تو اسے یاجوج اور ماجوج کی جنگ کا نام دیا گیا۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ میں ایک بڑا طبقہ یہ ماننے لگا کہ سوویت روس ہی دراصل بائبل میں بیان کیا گیا جوج ہے۔ ہاں، وہ لسانی تشریح کے ایزیکیل کی کتاب میں جوج کو روش مسک کا سردار کہا گیا ہے، اور انہوں نے دلیل دی کہ روش سے مراد روس اور مسک سے مراد ماسکو ہے۔ دلچسپی ظاہر کی۔ تصور کریں کہ ہزاروں سال پرانا ایک نام جدید دنیا کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل کشمکش کی تشریح کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور آج سرد جنگ کے بعد اسے روس اور ایران کے اتحاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ جدید اسلامی تشریحات میں انہیں روس اور چین کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے، اور چونکہ اب سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا ہر کونا چھان مارا گیا ہے، کوئی دیواہیکل دیوار باقی نہیں رہی، تو مفکرین نے دیوار کی تشریح بھی بدل دی ہے۔ کچھ مانتے ہیں کہ وہ دیوار اب غیر مرئی ہو چکی ہے۔ یہ تمام جدید تشریحات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان قدیم صحائف کے خوف کو اپنے موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات پر لاگو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم صدیوں پر محیط اس سفر کو سمیٹیں تو یہ بات عیاں ہے کہ یاجوج اور ماجوج محض تاریخ یا مذہب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ انسانیت کے اس قدیم خوف کی زندہ علامت ہیں جو اسے ہمیشہ نامعلوم بیرونی خطرات اور خود سے مختلف نظر آنے والے دوسروں سے محسوس ہوتا رہا ہے۔ دنیا کی ہر تہذیب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے خطرے کو اسی نام سے پکارا۔ جب بھی انہیں لگا کہ کوئی طاقت ان کا طرز زندگی تباہ کر دے گی تو ان کے لاشعور میں یاجوج اور ماجوج ابھرے۔ دیواریں لوہے کی ہوں یا نظریات کی، وہ ہمیشہ اسی خوف پر کھڑی کی جاتی ہیں کہ باہر کی دنیا اندر والوں کو تباہ کر دے گی۔ اور تاریخ کا سبق یہی ہے کہ دیواریں چاہے کتنی ہی بلند اور مضبوط کیوں نہ ہوں، وہ بالآخر ٹوٹتی ہیں، اور تہذیبوں کو ان قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن سے وہ بچنا چاہتی تھیں۔ یہ خوف ختم نہیں ہوتا، بس اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال جو ہمیں آنے والے کل سے پوچھنا چاہیے، اب جبکہ زمین پر کوئی ایسا نامعلوم خطہ باقی نہیں بچا اور کوئی بھی سرحد جدید ٹیکنالوجی سے پوشیدہ نہیں، تو مستقبل کا یاجوج و ماجوج کون ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلی نسلیں کسی جغرافیائی دشمن کے بجائے ایک غیر مرئی سیلاب کو یہ نام دے؟ کیا وہ نامعلوم لشکر جو ہماری دنیا کی دیواریں گرائے گا، وہ سائبر وارفیئر کے وہ وائرس اور بوٹس ہو سکتے ہیں جو اس وقت خاموشی سے ہمارے ڈیجیٹل دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں؟ یا شاید مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی ایسا بے قابو روپ جو ہماری سمجھ اور کنٹرول سے باہر ہو کر اس دنیا کو ویسے ہی خطرے میں ڈال دے جیسا قدیم داستانوں میں بیان کیا گیا تھا؟
یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا اگلا حتمی خطرہ کسی پہاڑ کے پیچھے سے آئے گا یا ہم نے اسے خود اپنے ہی سرورز میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کر لیا ہے۔